مفتی طارق مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں۔ سورہ الحاقہ کی آخری آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے تم میں بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، اس قرآن کو نہیں مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ آج تو خوش ہیں، کل افسوس کریں گے۔ جو لوگ بھی کسی بھی حق بات کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، سامنے والوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، دنیا میں ان کو کچھ پذیرائی، کچھ مقبولیت مل جاتی ہے، لیکن اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں انہیں اپنی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا۔ لوگ مجھے چیزیں بھیجتے رہتے ہیں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشرکین انکار کرتے تھے قرآن کا اور اوٹ پٹانگ قسم کے دلائل دیتے تھے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ظرف تھا، جب لوگ بہت الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس میں لوگوں میں وہ کنفیوژن بھی پیدا کر رہے ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح کچھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہر چیز میں، جب سے یہ سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے، ہر چیز میں کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح تھی نا، ان کو بھی مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ تو میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں جب اتنی اذیت ہوتی ہے، اتنا ٹینشن ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی۔ صحافیوں کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقائق کو مس کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی اسکالرز کو سنتے ہیں، وہ کیسا حقیقت کو مس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ پھونکوں والی سرکار اتنی ہٹ ہو گئی، اتنے بڑے بڑے آفیسرز اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہ ایک تھوڑی ایسا، تو پتہ نہیں 20 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں۔ یہ تو میڈیا میں کچھ لوگ آ گئے، ورنہ تو جو روحانیت اور عاملوں پہ میں صبح شام بولتا رہتا ہوں، اگر میں نہ بولتا تو 4-6 لوگ جو بچ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہوتے۔ 4-6 لوگ جو بچ گئے ہیں نا عاملوں کے پاس جانے سے، 4-6 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، تو وہ بھی جا رہے ہوتے۔ تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار تم کوئی تو بیس ہونی چاہیے کسی بات کی، حقائق کو کیسا مس کیا جاتا ہے۔ تو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تو قرآن میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بہت ہیں۔ ہم جب شروع میں درس تفسیر پڑھتے تھے مدرسے میں، تو میں بار بار سوچتا تھا کہ یار اللہ اپنے نبی کو اتنی تسلیاں کیوں دے رہا ہے؟ بس ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صبر کریں، یہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صبر کریں، اللہ فیصلہ کر لے گا، اللہ فیصلہ کر لے گا۔ یہ مضمون بہت ہے۔ تو میں کہتا تھا اللہ میاں نے اتنا زیادہ کیوں؟ بھائی وہ مخالفت کر رہے ہیں تو نبی اپنا کام کرتے رہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہیں، وہ آپ کو جادوگر کہیں، وہ آپ کو شاعر کہیں، وہ آپ کی بات کا انکار کریں۔ انہوں نے معجزہ مانگا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں لگے رہیں۔ اللہ کو تسلی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بس ایک دفعہ دے دی۔ لیکن جب انسان خود بھگتتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے بھائی ایک آدھ دفعہ کی تسلی کافی نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑا کام اللہ ان سے دین کا لے رہا ہے، لیکن لوگ ان کے خلاف بہت ہیں، حالانکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بہت ہی مخلص ہیں۔ ایک دن ہنس کے کہنے لگے کہ میں جس اخلاص سے میں کام کر رہا ہوں نا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بھی کوئی مخلص ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہی ہے، تو اس لیے لوگ میرے خلاف ہو گئے کہ یار یہ کچھ سازش ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی، اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے، بہت زیادہ حیا تھی۔ تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں، اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے، حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی، کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے۔
لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے, یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو, نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں, کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے, تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے, خراب ہے, داغ واغ ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ, تالاب میں چلے گئے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے, پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا, بھاگ رہا ہے, حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا, جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے, کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا, یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے, یہ کوئی حسن نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس. یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے, یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے. تمیز کا آدمی ہونا چاہیے, پیٹ نہ نکلا ہوا ہو, ہائٹ ہو, سینہ تھوڑا چوڑا ہو اس کا, گول سے بازو ہو, اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو, یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو نارمل ہونا چاہیے. یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا, جیسے لوگوں کے, بعض لوگوں کے, سب کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں. اب وہ تو پیغمبر تھے, اللہ نے بری کر دیا, لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں, ہر عمل کی الٹی تعویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے. جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا, ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو اب یہ حکومت کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کو, میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا, ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ملک تو ہم سب کا ہے نا, تو کچھ اچھا سوچ لو. بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک, ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. پسیں گے ہم, سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے, پھر اس کے بعد عوام پسے گی, اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ, لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج, اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو.